علم کے ساتھ اللہ کا فضل شامل نہ ہو تو انسان بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اضلہ اللہ علی علمہ، اللہ نے اسے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ لہذا آپ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے گمراہی کے امام گزرے ہیں وہ جاہل نہیں تھے، وہ اپنے دور کے پڑھے لکھے فلسفی تھے، اہل علم تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے فضل سے محروم تھے اس لیے علم کے باوجود وہ بھٹک گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو غوث الاعظم نے بتایا کہ علم بھی اللہ کی عطا ہے، لیکن علم نفع تب بخشتا ہے جب اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے واز کہنے کا شوق ہوا لیکن زبان کھلتی نہیں تھی کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عبدالقادر تم واز کرو۔ میں نے کہا کہ میں فارس، یہ ایران کو فارس کہتے ہیں، وہاں سے آیا ہوں، عجمی ہوں، یہ فصیح عرب لوگ ہیں، ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی۔ تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کی زبان پر لگایا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں واز کرنے بیٹھا تو زبان پھر نہیں کھل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور میری زبان پر 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا کہ واز کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا کائنات سے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے تو 7 مرتبہ لگایا تھا، آپ نے 6 مرتبہ لگایا، تو فرمایا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ادباً لرسول اللہ، اللہ کے رسول کے ادب کی خاطر میں نے ایک بار کم لعاب دہن لگایا ہے۔ اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول کے اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم کے لعاب دہن کی برکت ان کی زبان کو حاصل ہوئی اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کی برکت حاصل ہوئی، تو پھر آپ اس طرح واز کرتے تھے کہ 70,000 تک لوگ آپ کے جلسوں میں ہوتے تھے اور آپ کی آواز آخری کنارے تک پہنچتی تھی۔ پھر کبھی کبھی آپ واز کرتے کرتے فرماتے کہ اب تک تو قال کی بات تھی، یعنی زبان سے مجھے بیان کرنا تھا، اب حال کی بات ہے۔ اور جب آپ حال کی طرف آتے تو لوگ تڑپنے لگ جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اتنی کیفیات ان کے قلوب پر، ان کے ذہنوں پر طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ واز کرتے ہوئے ممبر سے اتر آئے اور ایک بزرگ تھے، کیونکہ اولیاء کا مرکز تھا بغداد، حضرت علی حیتی، ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو جب وہ اپنے کشف کی کیفیت سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ جو تم نے خواب میں دیکھا وہ میں نے بیداری میں دیکھ لیا، اس لیے میں ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو وہ اس مقام پر تھے کہ جیتے جاگتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے اور انسانیت کو فیضیاب کرتے تھے۔ اور آج کل صوفیاء کی طرح نہیں ہے کہ کلمہ حق نہ کہیں اور جابر سلطان کے سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ لوگ کہتے ہیں جی صوفی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، نہ کسی کو ٹوکتے ہیں نہ کسی کو روکتے ہیں۔ مگر غوث الاعظم نے جب
ایک مرتبہ چھینک آئی تو آپ نے جب کہا کہ الحمدللہ تو ہزاروں ہاں کے مجمع سے زور سے آواز آئی کہ یرحمک اللہ۔ بادشاہ کو اس کا پتہ چلا تو گھبرا گیا ہے کہ اگر ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے تو پھر تو یہ انقلاب لے آئیں گے۔ چنانچہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ کو پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے اصرار کیا، وہ ابو المظفر المستنجد باللہ خلیفہ تھا بنو عباس کا۔ آپ نے سونے کی اشرفیوں کی تھیلیوں کو مٹھی میں لیا، دبایا تو خون اس سے نچڑنے لگا۔ اب فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ خون یہاں سے تمہارے محل تک چلا جائے کہ تم لوگوں کا خون چوستے ہو اور ہمیں لا کر تحفے دیتے ہو۔ تو وہ لوگ تھے کہ جو ہر طرح کے مال کو قبول نہیں کرتے تھے اور جبر سے لیے ہوئے مال کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے حلق سے حلال اور طیب مال اترتا تھا، حرام اور ناپاک مال کے وہ قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ یہ غوث الاعظم کا حال تھا، اس لیے بہجت الاسرار میں لکھا ہے، فرمایا کہ من انتسب الی فہو مریدی ومن انتما الی فہو مریدی۔ جب یہ بتایا گیا کہ جو غوث الاعظم سے جس کی نسبت ارادت قائم ہو جائے تو وہ ان کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صرف وہی نہیں کہ جو میرے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہو جائیں وہ میرا مرید ہوتا ہے، فرمایا کہ جو میرے ساتھ نسبت قائم کر لے، جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر لے، وہ بھی میرا مرید ہے۔ اس لیے جو محبت سے، عقیدت سے حضور غوث الاعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت ارادت و عقیدت قائم کر لے تو وہ ان کا مرید ہے، اور غوث الاعظم ان کے متولی، کیونکہ لفظ متولی جو آپ سنتے ہیں نا، مسجد کا متولی، فلاں کا متولی، یہ نگران کو کہتے ہیں، ٹرسٹی کو کہتے ہیں، منتظم کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے صالح اور عبادت گزار بندوں کے معاملات کا نگران ہے اور نگہبان ہے۔ تو ان کا نگہبان اللہ، اور جو ان سے محبت کا، ارادت کا، عقیدت کا تعلق قائم کریں، ان کے نگہبان حضور غوث الاعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق قائم کرنا، اور یہ جو مجالس ہیں یہ اس لیے ہیں۔ دولت کے بارے میں حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ یہ دولت جو ہے یہ تمہاری چوکھٹ سے باہر ہونی چاہیے، یہ تمہارے دل کے اندر اس کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری چوکھٹ سے باہر تمہاری خدمت کے لیے ہو اور ضرورت کی حد تک اس سے تعلق رکھو، لیکن دولت کی پرستش نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ تائیسا عبد الدرہم و عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ آپ تو پیسے والے لوگ ہیں، یہ ڈی ایچ اے وغیرہ میں جب عرب کھرب پتی لوگ بنگلہ دیکھتے ہیں تو ان کی بیگمات جب وزٹ کرنے جاتی ہیں تو دو چیزوں کو سب سے توجہ سے دیکھتی ہیں، ایک کچن اور دوسرے واش روم، کیونکہ ایک واش روم پر ملین کے اعتبار سے خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک واش روم جس پر ملین کے اعتبار سے خرچ ہوتا ہے تو وہاں جا کر بندہ ضرورت کی حد تک
اندر رہتا ہے باہر نکل آتا ہے. کسی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ واش روم کے فرش پر جا کر لیٹ گیا ہو کہ بڑا حسین ہے, بڑا پیارا ہے. اس میں کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل, تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو اور راستہ گزارنے والے ہو, کہ وہ سرائے میں جا کر رکتا ہے لیکن ایک رات 2 رات ٹھہرتا ہے اور اپنی منزل کی جانب چلا جاتا ہے. اس سرائے کو اپنی مستقل رہائش گاہ نہیں بناتا. تو مومن کو اس لیے غریب الدیار کہا گیا کہ وہ اس دنیا کو عارضی رہائش گاہ سمجھتا ہے. اور وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ, اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم اپنے ان بندوں کے لیے بناتے ہیں کہ جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں, اس کی بندگی کے اعلیٰ مدارج کو طے کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا بندہ جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, فرض عبادت کو ادا کر کے. لہذا اگر کوئی ساری رات نوافل پڑھتا رہے یا ساری رات بیٹھ کر محافل نعت اور محافل واعظ سنتا رہے اور عشاء اور فجر کی نماز نہ پڑھے, تو یہ نفلی عبادت اس کا بدل نہیں ہو سکتی, اور جو ثواب فرض کا ہے وہ نفل کا نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, اور پھر بندہ فرائض کو ادا کر کے نفلی عبادتیں ادا کرتے کرتے میرا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اس کے پاؤں یا ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. اس کا ایک معنی بعض علماء نے یہ بتایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جو اللہ چاہے, کانوں سے وہ سنتا ہے جو اللہ چاہے, قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے جو اللہ چاہے, ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے جو اللہ چاہے. لیکن امام راضی نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے, اور اللہ کا محبوب بنتا ہی تب ہے کہ جب اس کے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان, تمام جسمانی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق چل رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے اپنے کانوں سے سنتا تھا, اور جب اللہ کا نور ان کی سماعت میں داخل ہو جائے تو اپنے کانوں سے قریب کی آواز کو سنتا ہے, پھر دور کی آواز کو سنتا ہے. جیسے قرآن میں ہے وَقَالَتِ النَّمْلَةُ أَيُّهَا النَّمْلَةُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لِئَلَّا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, کہ چیونٹی نے اپنے لشکر سے کہا کہ اے چیونٹیوں, تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالیں. تو سلیمان فضاؤں میں تخت پر پرواز کر رہے تھے, انہوں نے وہاں چیونٹی کی آواز کو سن لیا. آپ اگر چیونٹی پر کان بھی لگائیں تو آواز کو سن سکتے ہیں. تو بعض علماء نے لکھا کہ چیونٹیاں جو سگنل بھیجتی ہیں وہ ان کی جو مونچھوں کے بال ہوتے ہیں ان کے ذریعے,
اور میں نے AI میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دیکھا کہ وہ ایک کیمیکل چھوڑتی ہیں جن سے ان کا پیغام دوسری تک پہنچتا ہے، اور انسانوں کے علاوہ جو اجتماعی نظام ہے وہ چیونٹیوں میں ہوتا ہے یا شہد کی مکھیوں میں ہوتا ہے، کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اور جس طرح ہم اسٹاک کرتے ہیں چیونٹیاں بھی اپنے لیے غذا کا اسٹاک کرتی ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا یہ جو گندم کو اسٹاک کرتی ہیں، جب گندم کا دانہ لے کر آتی ہیں اگر سالم دانہ رکھ لیں تو وہ اگ جائے گا، لہذا اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا کہ گندم کے دانے کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں تاکہ اگنے نہ پائے، اور دال کا دانہ اگر آدھا بھی کریں تو اگ جاتا ہے، اس کو 4 ٹکڑے کر دیتی ہیں جو اگنے نہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عالم یہ ہے۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا بناتی ہیں، یہ جو امریکہ کا وزارت دفاع کا آفس ہے اس کو پینٹاگون کہتے ہیں۔ پینٹاگون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 5 اطراف ہوتی ہیں، ضلع ہوتے ہیں، اور جس کی 6 ہوں اس کو ہیگزاگون کہتے ہیں۔ تو چھتا جو شہد کی مکھی کا ہے اس کے 6 ضلع ہوتے ہیں، اور آپ بڑے سے بڑا سائنسدان جو ہے وہ ایسا ایکوریٹ نہیں بنا سکتا کہ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے خانے بناتی ہیں کہ جس میں 0.001% کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ شہد کی مکھی اور چیونٹی کو اتنی دانش سے نوازتا ہے، اگر انسان اس کے بندے بن جائیں، اس کے عبد محبوب بن جائیں، تو ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی علماء نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے آفاق عالم میں اور خود انسان کے اپنے وجود میں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ گویا ایک کائنات آپ کے اندر ہے، ایک کائنات باہر ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں اور مومن کے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں، جس کو کانشیس کہتے ہیں آپ۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ جب جل کر راکھ ہو جائے گا یا گل کر خاک ہو جائے گا اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً کریں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، ان کی انگلیوں کے پور بھی جیسے اس دنیا میں تھے ویسے بنا دیں گے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ پور کی قرآن نے بات کیوں کی، لیکن آج انسان کو پتہ چلا کہ آپ نادرا میں جائیں شناختی کارڈ بنانے، پاسپورٹ بنانے، امیگریشن بنانے، وہ کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹس دو، آپ ادھر انگوٹھا رکھیں گے ادھر آپ کی تصویر آ جائے گی۔ تو اب 8 ارب انسان ہیں آج، اور 10 انگلیاں ہیں، 80 ارب پور ہیں، لیکن اتنے ایریے میں اللہ نے اتنے نقشے بنا دی 80 ارب کہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اور پور تو چھوڑیے، کہتے ہیں کیمرے کے سامنے آؤ، آنکھ کی پتلی میں اللہ نے اتنی تصویریں بنا دی ہیں کہ ہر تصویر دوسرے سے جدا ہے۔ یہ اللہ کی خلاقی ہے۔ تو فرماتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ایک بزرگ نے لکھا، آخری بات کرتا ہوں اجازت پھر، کہ ایک جوہری تھا، اس کے پاس ایک انتہائی قیمتی ہیرا تھا۔ ایک چور کو پتا چلا کہ اس کے پاس قیمتی ہیرا ہے۔ اس جوہری لمبے سفر پہ جا رہا تھا، پرانے زمانے کے سفر مہینوں کے حساب سے، پیدل، خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، جنگلوں میں، بیابانوں میں قافلے لٹ جاتے تھے۔
تو چور نے اس جوہری سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مثلا کہا میں اصفہان جا رہا ہوں، کہا میں بھی ادھر جا رہا ہوں، رفیق سفر بن جاتے ہیں۔ جوہری نے کہا ٹھیک ہے، چلتے چلے گئے، رات پڑاؤ ڈالا تو چور نے کہا کہ اگر ہم دونوں سو جائیں گے تو لٹ جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ آدھی رات تک ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے، آدھی رات کے بعد دوسرے کو اٹھا لے، وہ پہرا دے اور پہلا سو جائے۔ اس نے جوہری سے کہا کہ پہلی نصف شب آپ پہرا دیں۔